واجب کر لیا۔ حضرت ابو دجانہ تھے جنہوں نے اپنی کمر کفار کی طرف کی، چہرہ اللہ کے نبی کی طرف کی، کیونکہ حضور کو بچا کے وہ لے کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی کو یہاں سے ہم لے کے نکلیں، تو وہ کفار تو حملہ کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ابو دجانہ کی کمر پر تیر پہ وسط ہوتے رہے، سی تک نہ کی، اور اللہ کے نبی کو بچا کے لے گئے۔ اور پہاڑی کے دامن میں، احد پہاڑ کے دامن میں ابھی بھی وہ جگہ محفوظ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ پتھر بالکل نرم پڑا اور کرسی کی شیپ کا ہو گیا، آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ میں نے خود سونگھی، میں 3 دفعہ وہاں گیا اور اس کرسی پہ جا کے بیٹھا جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، وہ تو خوشبو ہی خوشبو ہے، وہ تو کسی نے سینٹ نہیں پھینکے ہوئے، پرفیوم نہیں پھینکے، وہ قدرتی ہے بس۔ 3 جگہ سے وہ خوشبو آتی ہے اور ایک ہی جگہ کی، ایک طرح کی ہے، اور یہ تینوں وہ جگہ ہیں جہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ ایک چھوٹی سی غار ہے، وہاں آپ تشریف فرما ہوئے، یہی خوشبو۔ پھر ایک مسجد ہے جو شہید کر دی گئی، اس کو کہتے ہیں مسجد الفسح، جہاں پہ آیتیں نازل ہوئیں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو اوروں کے لیے تو پیدا کر دو۔ وہ مسجد چونکہ بھر گئی تھی وہ جگہ، وہاں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، کیونکہ آپ زخمی تھے، صحابہ کرام نے بھی آپ کی اقتداء میں بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اس کے محراب میں، باقی مسجد میں نہیں، محراب میں وہ خوشبو ہے جو غار والی ہے، تینوں جگہ کی سیم خوشبو ہے۔ یہ تینوں جگہ پہ اللہ کے حبیب تشریف، جب وہ عمرے پہ جاؤ تو وہ غار تلاش کرو احد میں جا کے، اور اس کی جا کے خوشبو سونگھیں آپ جا کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کے جسم سے خوشبو نکلتی، سنا ہوا ہے نا، حضور کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبودار تھا۔ وہ خوشبو کیسی تھی وہ تو احد کا پہاڑی بتائے گا آپ کو۔ اللہ آپ کو توفیق دے حرمین جانے کی، اور آپ وہاں جائیں اور جا کے اس کو کریں۔ پھر حضرت علی پانی لے کر آیا، آپ کا چہرہ دھویا، خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا اللہ کے نبی کا، تو پھر حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی تھی اس کو جلایا، اس کی راکھ بنائی، پھر آپ کے زخموں پر اس کو لگا دیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو نبی کی حفاظت میں ایسے لٹا دیا۔ کامیابی بھائیو یہی ہے، اگر مال دائیں بائیں لٹا کے جاؤ گے نا تو یہ وبال جان بن جائے گا۔ دنیا میں انویسٹ کر کے چلے گئے اور آخرت میں کچھ نہ بھیجا تو کیا فائدہ اس پیسے کا؟ جس پیسے کے پیچھے آپ نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں چھوڑ کے مر گئے، آخرت میں لے کے بھی نہیں گئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ بڑی خسارے کی چیز ہے۔ ہم یہ پتہ نہیں کب سمجھیں گے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ بھائیو صاف سی بات ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کا فرمان ہے میرے دین سے تم اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، میں تمہاری معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے نا بینکرپٹ پاکستان، قریب خبریں چل رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے دین سے تم منہ پھیرو گے تو میں تمہاری معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ پہلی قوموں کو بھی خدا نے برباد کیا، اب بھی وہ کرنے پر قادر ہے، صرف اگر ہم توبہ کریں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ نبی موجود ہوتے تو عذاب نہ آتا، حضور کی برکت اتنی تھی، اب وہ نہیں ہے تو اب اللہ کے عذاب سے بچنے کا دوسرا آپشن اللہ نے کہا توبہ کرو، بس معافی مانگ لو، سرنڈر ہو جاؤ یار۔ مسجدیں بھر دو، جیسے رمضان میں مسجدیں بھری تھی نا، اب مسجدوں کو بھرنا شروع کریں۔ غفلت، لاپرواہی، سستی، ہر وقت سوتے ہی رہنا، کام ہی کوئی نہیں دوسرا، ہر وقت غفلت اپنے اوپر طاری رکھنا۔ ہم غفلت سے نکلیں، ہماری عمر پگھل رہی ہے برف کی مانند، ہم اس کو قیمتی بنائیں اور اللہ کی اطاعت کی عزت کا تاج اپنے سر پہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ بھی دے اور توفیق بھی دے۔